سقراط کی نصیحت: جس چیز کا علم نہیں اسے مت کہو، جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی تلاش مت کرو، جو راستہ معلوم نہیں اس میں سفر مت کرو، اور اچھی بات جو کوئی کہے غور سے سنو۔ افعال خراب پر ندامت اظہار نہ کرنا دوسری خرابی ہے، یعنی برے کام پر برائی کا اظہار نہ کرنا، برائی کا تذکرہ نہ کرنا دوسری خرابی ہے۔ آدمی کا حال کا دریافت کرنا سخت مشکل ہے جب تک کہ بار بار آزمائش نہ کر لی جائے، اور جب تک معاملہ نہ پڑے اعتماد نہ کر، یعنی کسی کے اوپر بھروسہ نہ کر جب تک کہ معاملہ نہ پڑے اس سے۔ خوبصورتی چند روزہ یعنی تھوڑے سے دن کی حکومت ہے۔ سب سے زیادہ بیوقوف وہ شخص ہے جو خفیہ فتنے کو بیدار کرے، یعنی جو فتنہ چھپا ہوا ہے اس کو جگائے، اور جو کام آسانی سے سر انجام پا سکے اس کی لڑائی تک نوبت پہنچا دے، یہ بیوقوف شخص کا کام ہے۔ سقراط سے پوچھا گیا، موت سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ جواب دیا، زندگی، کیونکہ زندگی میں ہی ہر قسم کا رنج مصیبت اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ موت تو نجات دلاتی ہے ان پریشانی مصیبتوں سے۔ جس شخص کو تیرا دل برا خیال کرے یا برا جانے یا دشمن جانے، اس سے بچتا رہے، اس سے دور رہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، اس قدر علم حاصل کرنے سے تمہیں کون سا فائدہ پہنچا؟ کہا، اس سے زیادہ اور کیا فائدہ ہوگا کہ میں بجز زندگی کے اس کے کنارے اور سلامتی و عافیت کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور جاہلوں کو اس میں غرق ہوتے دیکھتا ہوں۔ یعنی دنیا کی زندگی دھوکہ کی چیز ہے، بیوقوفی کی بات ہے، جاہل پناہ ہے جو آخرت کو چھوڑ کر اس دنیا کی زندگی میں منہمک ہوتے رہیں۔ اس بندے نے، اس حکیم نے تحمل و بردباری کی عادت حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کر قصداً ایک تند خواہ اور شعلہ مزاج عورت سے شادی کی، یعنی بہت زیادہ جھگڑیلو عورت سے، لڑائی کرنے والی عورت سے شادی کی جو ہمیشہ بلا وجہ لڑتی رہتی تھی۔ اس عورت سے شادی کرنے کی صرف یہ غرض تھی کہ مجھ میں غصہ نہ رہے، یعنی غصہ دور کرنے کے لیے جھگڑیلو عورت سے شادی کی، صرف اس وجہ سے کہ مجھ میں غصہ نہ رہے۔ ایک روز اس کی بیوی پہلے تو بہت کچھ برا بھلا کہتی رہی، لڑتی جھگڑتی رہی، اس کے بعد میں غصے میں آ کر پانی کی بھری ہوئی دیگچی اس کے سر پر دے ماری۔ اس حکیم نے کہا، گرجنے کے بعد برسنا بھی ضروری تھا، یعنی سقراط کی بات ہے۔ آگے کہا، عورت خود ہی فتنہ ہے اور اس کا لکھنا سیکھنا اور زیادہ فتنہ ہے۔ تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان ہے۔ کہا، بچپن میں شرم و حیا اور نوجوانی میں اعتدال اور بڑھاپے میں کفایت شعری اور عاقبت اندیشی ضروری ہے، یعنی آخرت کا ڈر ضروری ہے۔ نیک انسان کو زندگی میں یا موت کے بعد کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کوئی پریشانی نہیں پہنچ سکتی۔ زندگی کا وقفہ نہایت قلیل ہے، اگر تکلیف ہو، پریشانی ہو تو یہ بہت زیادہ طویل ہے، یعنی زندگی چھوٹی سی ہے، اگر پریشانی ہے تو بہت بڑی بن جاتی ہے، یہ ہے مطلب۔ کامل انسان وہ شخص ہے جس سے اس کے مخالف بھی بے خوف ہو، یعنی اس کے دشمن بھی ڈرتے نہ ہوں اس سے، اس کی شرارتوں سے، نہ کہ وہ جن سے اس کے دوست بھی ڈرتے ہوں۔ یہ کوئی کامل انسان نہیں ہے جس سے ان کے دوست بھی ڈرتے ہوں۔ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو، فتح طاقت کی نہیں بلکہ صداقت کی ہوتی ہے، یعنی جیت طاقت کی نہیں ہوتی، سچائی کی ہوتی ہے جیت۔ جب انسان کسی کے ساتھ کسی طرح کی بھی کوئی نیکی نہیں کر سکتا، نیکی نہ کر سکے، تو اس کی برائیاں ہی اس کو بتاتا رہے، اس کی برائیاں ہی اس کو بتاتا رہے، لیکن اکیلے میں بتائے، سب کے سامنے میں نہ بتائے۔ سب کے سامنے میں برائی بتانے سے بگڑ جاتا ہے بندہ، یہ نبی کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے یہ۔ اس مضمون میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مفہوم ہے کہ بگڑ جاتے ہیں اور بندے اس کو اکیلے میں سمجھائے۔
فرمایا جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ لوہا صرف لڑائی کے وقت سونے سے بہتر سمجھا جاتا ہے، اور عقل ہر جگہ اور ہر وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ عقل، جو شخص اچھے اور برے میں تمیز نہ کر سکے، یعنی پہچان نہ سکے، اس کا شمار، اس کی گنتی مردوں میں ہے۔ دوسرے لوگوں کی تحریروں سے اپنی زندگی، اپنی اصلاح کی ترقی شروع کرو، یعنی دوسرے لوگوں کے بتائے ہوئے علم سے اپنی زندگی کی اصلاح شروع کرو۔ اس طرح تم زندگی کے منارج و منازل بآسانی طے کر لو گے، جن تک پہنچنا بڑی ہمت اور بڑی قربانی طلب کرتی ہے۔ سقراط سے پوچھا گیا کہ تجھے کبھی رنجیدہ، غمگین، پریشان نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتا جس کا جانے کا مجھے رنج ہو، غم ہو، پریشانی ہو۔ عالم دین کا طبیب ہے، یعنی دین کا حکیم ہے عالم، اور مال دین کا مرض ہے۔ جب طبیب خود ہی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے دوسروں کا علاج نہیں ہو سکتا، یعنی دین کا عالم خود ہی مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یہ تھا اس کا مطلب۔ جنہیں تھوڑی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نیک ہونا تمام حکمت کا خلاصہ ہے، نیک بندہ بننا تمام حکمت کا خلاصہ ہے۔ نیکی سے امن اور سلامتی حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہر فضیلت کی ایک حد متعین ہے، یعنی ہر بھلائی کی ایک حد متعین ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ جب اس سے تجاوز ہوگا، یعنی آگے بڑھے گا بندہ افراد کی طرف یا تفرید کی طرف، فضیلت اور نیکی برائی بن جاتی ہے۔ یعنی ہر معاملے میں اعتدال کے ساتھ چلیں، یعنی کسی چیز کو نہ بہت زیادہ اختیار کریں نہ بہت چھوڑیں، اعتدال کے ساتھ چلیں، انصاف کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص اپنی دولت کا فخر کرے تو اس کی تعریف نہ کرو جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اپنی دولت کو کس کام میں خرچ کرتا ہے۔ سقراط نے اپنے ایک چھوٹا سا مکان بنوایا تھا۔ ایک شخص نے ان سے کہا آپ جیسا بڑا آدمی ایسے چھوٹا سا مکان کیوں بنواتا ہے؟ یعنی آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور چھوٹا سا مکان؟ اپنی شان کے مطابق مکان کی تعمیر کرنی چاہیے۔ سقراط نے کہا میں اس تنگ مکان کو بڑا عالیشان اور باسامان سمجھوں گا اگر وہ سچے اور اصلی دوستوں سے معمور ہوگا تو، یعنی اصلی سچے دوستوں سے معمور ہوگا تو، یعنی اس میں اگر سچے اصلی دوست آئیں گے تو۔ یعنی سقراط کو اتنے چھوٹے سے مکان میں اچھے اور سچے دوست مل جائیں اور وہ مکان بھر جائے، اتنی توقع نہ تھی، اتنی امید نہیں تھی کہ یہ میرا مکان بھر جائے گا اصلی دوستوں سے، سچے دوستوں سے۔ کہنے کا مطلب ہے اصلی دوست نہیں ہے دنیا میں، سچے دوست نہیں ہے، بہت کم، بہت کم۔ ایک سفر کے موقع پر سقراط سے پوچھا گیا آپ کس ملک کے رہنے والے ہو؟ کہا میں دنیا کا رہنے والا ہوں، یعنی اپنی جگہ نہیں بتائی اور کہا کہ میں دنیا کا رہنے والا ہوں۔ یعنی اس کے خیال اتنے لمبے چوڑے تھے، وہ ساری دنیا کو اپنا وطن اور تمام دنیا میں رہنے والوں کو اپنا ہم وطن سمجھا کرتا تھا۔ یہ سقراط 469 قبل مسیح پیدا ہوا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 469 سال پیدا ہوا تھا۔ 2022 تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں، اس سے 469 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ نہایت محنتی اور جفاکش اور صبر کرنے والا تھا، اور نہایت سادہ اور غریبانہ زندگی بسر کرتا تھا یہ بندہ سقراط۔ حق کی تحقیق میں، یعنی حق کی تلاش میں
اور اخلاق کے علم کی واز گوئی میں یعنی تقریر کرنے میں عمر بسر کی تھی اس نے۔ غور فکر میں اس درجہ غرق ہو جاتا تھا، کسی مسئلے میں گھنٹوں گھنٹوں ایک ہی جگہ کھڑا سوچتا رہتا تھا، کوئی مسئلہ آ جاتا تو، اور دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مسئلے پر دن رات یعنی 24 گھنٹے تک ایک ہی جگہ کھڑا رہا اور کچھ نہیں معلوم کہ میں کہاں ہوں، کہاں کھڑا ہوں، بس اسی مسئلے کی غور فکر میں، اور اپنے شاگردوں سے اور اپنے جو متاثر لوگ تھے ان سے کبھی کوئی نذرانہ فیس وغیرہ نہیں لیتا تھا، کسی قسم کی کوئی امداد نہیں۔ واز گوئی کی ایسی عادت تھی، ہر وقت اسی میں مصروف رہتا تھا یہ بندہ، چاہے 2 آدمی ہو چاہے پورا مجمع ہو۔ 70 سال کی عمر میں اس بندے پر، اس سقراط پر بت پرستی کے خلاف بیان کرنے اور حکومت کے خلاف بیان کرنے کا الزام لگایا گیا تھا، یعنی 70 سال کی عمر میں۔ اس سقراط کے زمانے میں بھی یہ حکام، حکومت والے ووٹوں سے ہی منتخب ہوتے تھے، ووٹوں سے ہی اپنی کرسی پہ بیٹھتے تھے۔ اچھا، سقراط اس بارے میں کہتا تھا یہ رسم بہت بری ہے، بیکار ہے، یعنی ووٹوں سے حاکموں کو بٹھایا جاتا ہے کرسیوں پر، یہ بری رسم ہے، بیکار بات ہے یہ۔ سقراط کہتا تھا اس بات کو، اور فرمایا کرتا تھا اگر کاریگر کی اور کسی بڑھئی کی اور کسی مستری کی اور کسی بھی بندے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو جو اس مناسب وہ کام جانتا ہے، جو کر سکتا ہے، تلاش کر لیتے ہیں، کوئی ووٹوں کی ضرورت نہیں پڑتی، جو اس کام کے لائق ہے اسے مقرر کر دیتے ہیں، پھر اس حکومت میں کیوں ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ کہتا تھا سقراط۔ سقراط کی اور بھی باتیں ہیں، اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ضرور سامنے لائیں گے۔ کتاب مخزن اخلاق، کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو اچھی کتاب مطالعہ کیجیے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد تو یہی ہے، اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، کیونکہ علم کو آگے پہنچانے سے علم میں ترقی ہوتی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم گندی دنیا کو خرچ کرو گے، اللہ نے کبھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھی یہ دنیا جب سے بنائی ہے، تم اس گندی دنیا کے مال کو خرچ کرو گے، میں اس میں بڑھوتری کروں گا، اس کو بڑھا دوں گا، تو بتاؤ جب اللہ کا پاک علم خرچ کیا جائے تو اس میں بڑھوتری نہ ہوے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کتابیں اگر ہو سکے تو پڑھی جائیں۔ مخزن اخلاق کتاب میں سے یہ باتیں ہیں، اللہ توفیق دے تو پڑھیں۔